छठी किस्त के आखिर में दिखाया था कि सख्र इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत और खलीफा के सिपाहियों की बदसलूकी की वजह से सख्त बेचैन है। इस किस्त के स्टार्ट में दिखाया है कि कुमैत कैद खाने में कैदियों से कहते हैं, लोगो ए आले नबी के मानने वालों, मेरे दिल की आरजुएं और मेरी अक्ल अहले बैत की तरफ मुतवज्जे हुई हैं। हमने अहले बैत के लिए सूरह हाम में एक ऐसी आयत पाई है जिसकी तावील हमारे नजदीक पाकीज़ा और वाज़ेह है। मैं इस मामले में जिसे अहले बैत नापसंद करते हैं, अपनी बात और अपने अमल से जहां तक मुझसे हो सका इससे बचता रहा हूं। लोग मेरी तरफ उंगलियों से इशारा करते हैं और कहते हैं ये शख्स नाकाम हो, हालांकि इशारा करने वाले खुद ज्यादा नाकाम हैं। एक गिरोह ने अहले बैत की मोहब्बत की वजह से मुझे काफिर करार दिया और दूसरे गिरोह ने कहा कि ये गुनाहगार और खताकार है। वो अपनी गुमराही और जिलालत की बिना पर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से मुझ पर ऐब लगाते हैं, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं और ताज्जुब करते हैं। वो कहते हैं ये तुराबी है, इसी की मोहब्बत और इसी का दीन है। इसी निस्बत से वो मुझे पुकारते हैं। यहाँ कुमैत की ज़ौजा कैद खाने में आती हैं। सिपाही कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो ए औरत? वो जवाब देती हैं, मैं शायर कुमैत बिन जैद की बीवी हुबाया बिनते कैफुल असदिया हूँ। वो पूछता है, और तुम क्या चाहती हो? वो कहती हैं, मैं सिर्फ अपने शौहर से उसकी कैद में मुलाकात करना और उसकी खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। वो कहता है, ना उसे तुम्हारी मुलाकात की जरूरत है और ना मैं इजाजत दूंगा। वो खैरियत से है। हम उसे खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं और लोगों को उसकी जुबान से राहत पहुंचाते हैं। वो कहती हैं, अल्लाह के लिए इतने सख्त दिल न बनो। वो कहता है, बहुत बोलने वाला है, शायद जल्द ही निकल आए, लिहाजा अपने घर वापस चली जाओ औरत। वो कहती हैं, वो नहीं निकलेगा। उन्होंने उसका हाथ, उसका पांव और उसकी जुबान काटने और उसे सूली देने का हुक्म दे दिया है। वो कहता है, फिर तुम्हारे लिए इसमें क्या बाकी रहेगा ए औरत? वो कहती हैं, अगर वाकई बात ऐसी ही है जैसा तुम कहते हो तो अल्लाह के लिए मुझे उससे मिलने की इजाजत दे दो। शायद ये आखिरी मर्तबा हो जब मैं उसे देखूं। फिर वो सिपाही को रिश्वत देती हैं। सिपाही रकम लेकर कहता है, अच्छा ठीक है, इंतजार करो। और वो इंतजार करती हैं। सिपाही अंदर आकर कहता है, कुमैत तुम्हारे लिए मुलाकात आई है। और कुमैत उसके साथ आते हैं। ज़ौजा को देखकर वो कहते हैं, ए हुबैया तुम यहाँ कैसे आई? वो जवाब देती हैं, मैं आपके पास जरूर आती, चाहे आप दुनिया के आखिरी किनारे पर ही क्यों ना होती। वो कहते हैं, आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? वो कहती हैं, ज्यादा बातें ना करें और इधर आएं। फिर कुमैत अपनी ज़ौजा के हिजाब में कैद खाने से बाहर निकलते हैं। सिपाही को ये देखकर शक होता है। वो जल्दी से अंदर जाता है, मगर यहाँ कुमैत की ज़ौजा उनके लिबास में होती हैं। सिपाही पूछता है, ए औरत तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो कहती हैं, वो अपनी कोठरी में वापस चला गया। वो कहता है, और ये लिबास क्या है? वो कोई जवाब नहीं देती। सिपाही कहता है, आओ मेरे साथ आओ। वो अपनी साथ ले जाता है। इधर कुमैत ज़ौजा के हिजाब में आदमी के साथ जा रहे होते हैं। एक सिपाही उनका पीछा करता है। आदमी उसको रोक कर कहता है, आओ ए अहमक, ए खबीस, क्या तुम औरतों का पीछा करते हो? तुम पर लानत हो, दूर हो जाओ। सिपाही चला जाता है और वो भी रवाना हो जाते हैं। आदमी पूछता है, कुमैत तुम्हारी ज़ौजा का क्या हुआ? वो जवाब देते हैं, वो खालिद कसरी के पास है, वही इसके मामले की निगरानी कर रहा है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ जैद बिन अली वर्द से कहते हैं, क्या हमारे आदमी तैयार हैं, आमादा हैं और अपनी बैत पर कायम है? वर्द कहता है, जाहिरी तौर पर तो हाँ, लेकिन मुझे शक है कि जब घोड़े घोड़ों से टकराएंगे और तलवारें तलवारों से भिड़ेंगी तो वो अपनी बैत पर कायम रहेंगे, लिहाजा उनकी बातों और उनकी तादाद से धोखा ना खाएं। जैद कहते हैं, तुम्हारी ये बात मुझे उन लोगों के बारे में शक में डालती है जिन्होंने मेरी बैत की और मेरे नाना हुसैन के कत्ल का बदला लेने का अहद किया। वर्द कहता है, अहले कूफा ऐसे ही हैं। जिस तरह उन्होंने आपके नाना से किया हुआ अहद तोड़ा था, उसी तरह वो आपका अहद भी तोड़ देंगे। मैं उन्हें आपसे ज्यादा जानता हूँ। जैद कहते हैं, अल्लाह के सिवा ना कोई ताकत है और ना कोई कुव्वत। रास्ता तैयार करो ताकि मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊं और जहाँ जाना चाहता हूँ सलामती के साथ पहुंच जाऊं। वर्द उठ जाता है और जैद सोच में पड़ जाते हैं। इधर अतिया को दिखाया जाता है जो माना से मिलने के लिए जा रहा है। अतिया एक जगह रुककर नमाज पढ़ रहा होता है। एक आदमी छुपकर उसके करीब आता है। वो उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, हरकत मत करना। अतिया कहता है, सुनो ऐ शख्स, मेरे पास थोड़ा सा माल है, वो इस काबिल नहीं कि मेरी जान लेने का सबब बने, ये ले लो। वो करीब ही रखा है। आदमी कहता है, हरकत मत करना। फिर वो उसके कमान को उठाकर कहता है, तुम्हारा कमान इस बात की दलील है कि तुम तीरंदाजी में माहिर हो, लेकिन तुम्हारी तलवार से मालूम
ہوتا ہے کہ تم نے اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا اور میں تمہیں بہادروں میں سے نہیں سمجھتا۔ عطیہ کہتا ہے، اے شخص تم کیا چاہتے ہو اور تم بزدل اور بہادر میں فرق کیسے پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، تمہاری تلوار نے کبھی خون نہیں پیا لیکن تمہاری کمان بہت استعمال ہوئی ہے، یہاں تک کہ زیادہ استعمال کی وجہ سے اپنی سختی کھو کر نرم ہو گئی ہے۔ عطیہ کہتا ہے، جو شخص کمان استعمال کرتا ہے وہ تلواروں کی لڑائی میں نہیں اترتا اور نہ اپنے دشمن کا وار کے بدلے وار کر کے سامنا کرتا ہے۔ رہی بات کمان کی، تو میں تیر اندازی اور نشانے پر تیر لگانے میں ماہر ہوں اور تلوار تو صرف سفر کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ اگر سفر نہ ہوتا تو میں اسے اپنے گھر سے کبھی نہ نکالتا۔ میں کسی سے جنگ نہیں کرتا اور نہ اس کی خواہش رکھتا ہوں کیونکہ خون بہانا ہمارے نزدیک حرام ہے۔ آدمی کہتا ہے، تم یہ کہتے ہو حالانکہ تمہارے ہاتھ مسلمانوں اور دوسروں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تمہارے ہاں خون بہانا تو کھیل اور تماشا ہے۔ کتنا آسان ہے کہ خلیفہ یا گورنر کہہ دے، اے فلاں اس کی گردن اڑا دو، پھر اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے اور کسی کو اس کے انجام کا بھی علم نہیں ہوتا۔ پھر تم کس حرام خون کی بات کرتے ہو؟ عطیہ کہتا ہے، جان لو اے شخص، یہ لوگ اللہ کے کلام کی پابندی نہیں کرتے۔ انہوں نے مشرکوں سے پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا، بلکہ اپنے ہی مذہب کے مسلمانوں کو بھی قتل کیا، جیسے انہوں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا جو ان کے مذہب سے اختلاف رکھتے تھے۔ آدمی کہتا ہے، تم کہتے ہو کہ تم خلیفہ کے دین پر نہیں ہو۔ عطیہ کہتا ہے، ان خلفاء اور حکمرانوں کا دین کیا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں؟ وہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی دین نہیں۔ اے شخص، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، پھر اگر تم چاہو تو مجھے قتل کر دینا، مگر پیٹ بھرے ہوئے قتل کرنا، کیونکہ مجھے بھوکا مرنا پسند نہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے، تمہاری سواری کہاں ہے؟ مجھے تمہاری کوئی سواری نظر نہیں آتی۔ آدمی جواب دیتا ہے، میں نے اسے وہاں باندھ رکھا ہے اور میرا ارادہ تھا کہ تمہیں دھوکے سے پکڑ لوں۔ عطیہ پوچھتا ہے، کیا تم رومی ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا نام قازان ہے اور میں اس بیابان کو عبور کر کے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ عطیہ کہتا ہے، ہم اسے اکٹھے عبور کریں گے، تو آؤ میرے بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ادھر گورنر خالد قصری سپاہیوں پر غصہ کرتا ہے، کیا اسی طرح قید خانہ چلایا جاتا ہے؟ امیر المومنین کو کیا جواب دوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے قمیت کو قتل کرنے اور سوری دینے کا حکم دیا تھا اور تم نے اسے بھاگ جانے دیا ہے؟ سپاہی کہتا ہے، اس عورت نے ہمیں دھوکہ دیا ہے میرے آقا، یہ بڑی مکار عورت ہے، بے شک اس کی چال بڑی سخت ہوتی ہے۔ خالد کہتا ہے، میں عنقریب تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ سناؤں گا اور اللہ کی قسم میں تمہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ اور تو اے اللہ کی دشمن، کیا تو امیر المومنین کو دھوکہ دیتی ہے اور اس کے دشمن کو قید خانے سے نکالتی ہے؟ وہ کہتی ہیں، وہ امیر المومنین کا دشمن نہیں بلکہ تمہارا دشمن ہے قصری، اور تم خلیفہ ہشام کے نام پر اس سے انتقام لے رہے ہو۔ خالد کہتا ہے، اسے اس کے شوہر کی جگہ قید خانے میں ڈال دو، اور سپاہی انہیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں سپاہی لوہار کے گھر آتے ہیں۔ صخر چھپ کر انہیں دیکھتا ہے۔ آدمی آ کر سپاہی سے کہتا ہے، جی بولیے۔ سپاہی کہتا ہے، کیا تم نے بیڑیاں بنا لی ہیں؟ وہ کہتا ہے، جی ہاں، میں ابھی لے کر آیا۔ پھر وہ بیڑیاں لا کر سپاہی کو دیتا ہے۔ سپاہی جانے لگتا ہے تو آدمی کہتا ہے، اور میری مزدوری کہاں ہے؟ سپاہی یہ کہہ کر، یہ رہی تمہاری مزدوری، لوہار کو لات مار کر گرا دیتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ صخر چھپ کر ان کا پیچھا کرتا ہے۔ سپاہی اپنے ٹھکانے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صخر چھپ کر خیمے میں آتا ہے تو دو قیدی رسیوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ صخر تلوار سے رسی کاٹتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی خیمے کی اور بڑھتا ہے۔ صخر آدمیوں کو آزاد کرنے کے بعد سپاہیوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور سب کو قتل کرنے کے بعد قیدیوں سے کہتا ہے، تم دونوں اپنے گھروں کو امن کے ساتھ چلے جاؤ، اور پھر وہ خود بھی چلا جاتا ہے۔ زید لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگو، تم ایک ایسے عمل کی طرف بڑھ رہے ہو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کی ضمانت ہے۔ آل محمد کے ساتھ کھڑا ہونا کسی اور کے ساتھ کھڑا ہونے جیسا نہیں ہے۔ میرے والد علی بن الحسین علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا جبکہ انہوں نے میری پیشانی کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ فرمایا، میں نے اپنے والد حسین بن علی سے سنا جبکہ انہوں نے ان کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ فرمایا، میں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے سنا جبکہ انہوں نے ان کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا جبکہ انہوں نے ان کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ایک بال کو بھی اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ عز و جل کو اذیت دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو اذیت دی اس پر آسمانوں اور زمین بھر کی لعنت ہو۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت
तिलावत फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की है और उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने सच फरमाया। फिर ज़ैद कहते हैं, जो कुछ तुमने सुन लिया उसके बाद अब तुम क्या करने वाले हो? सब कहते हैं, रजा आले मोहम्मद के लिए। अबा वाइल अपने मुलाजिम से कहते हैं, क्या ये अक्ल में आने वाली बात है कि एक आदमी 4 सिपाहियों को कत्ल कर दी? वो जवाब देता है, जी हाँ मेरे आका, उसने उन्हें कत्ल किया फिर अपने रास्ते पर चला गया। मैंने खुद दोनों कैदियों को देखा था। उसकी बात सुनकर अबा वाइल सोच में पड़ जाते हैं। गवर्नर खालिद कसरी कहता है, एक आदमी जो अपनी तेज जबान के सिवा बेहथियार था, हम अभी तक तुम्हारी हमाकत और नाअहली की वजह से उसकी जुबान नहीं काट सके। कुमैत कहाँ है? सिपाही कहता है, हम नहीं जानते। खालिद कहता है, क्या तुम कुछ जानते भी हो? क्या कूफा की जमीन फट गई और उसे निगल गई? सिपाही कहता है, हम उस शख्स में मशगूल हैं जो कुमैत से कहीं ज्यादा अहम है, यानी ज़ैद बिन अली। कूफा में एक मुश्तबा सरगर्मी जारी है। बहुत से अजनबी वहाँ आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम नहीं जानते कि वो किन लोगों से मिलते हैं, न ये कि क्या करते हैं। खालिद कहता है, जरूर कोई मामला खुफिया तौर पर रात की आड़ में अंजाम पा रहा है। मैं नहीं चाहता कि ज़ैद एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी नजरों से ओझल हो, ना वो और ना उसके साथी। सिपाही कहता है, मैं फौरन ये हुक्म सिपाहियों तक पहुंचा दूंगा। फिर वो चला जाता है। यहाँ खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक कहता है, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को मैंने आर्मेनिया और आज़रबाईजान की गवर्नरी दे दी है। मसलमा और मुआविया को फुतूहात के लश्कर की क़यादत सौंप दी है। मैं नहीं चाहता कि अब्दुल मलिक बिन मरवान की फुतूहात रुक जाएं। तुम्हें जिस कदर माल और साजो सामान की जरूरत हो ले लो। अबरेश कहता है, मेरे आका का हुक्म सर आंखों पर। फिर वो चला जाता है। इधर खलीफा के सिपाही पहाड़ों के गारों में बागियों को तलाश करते फिर रहे हैं। फिर अबू इसहाक को दिखाते हैं। वो ख्यालात में देखता है कि सिपाही एक घर को आग लगा रहे हैं और एक बच्चा चीख रहा है, क्या मेरी माँ घर में है? मुझे जाने दो। ये सब मंजर देखकर एक सिपाही आगे आता है जो कि अबू इसहाक है। दूसरा सिपाही उससे कहता है, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अगर हमने तुम्हें बगदाद में देखा तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देंगे। और वो अबू इसहाक को मारता है। अबू इसहाक बच्चे को गले लगाकर रोता है और यूं वो खलीफा के जुल्म के खिलाफ बागियों में शामिल हो जाता है। इधर काजान अपने कपड़ों में कुछ छुपा रहा होता है। अतिया कहता है, भाई डरो नहीं, अल्लाह के फजल से मैं अमानतदार हूँ। मैं तुम्हारे माल में से किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो कहता है, कौन सा माल? क्या तुमने मेरे पास कोई माल देखा है? अतिया कहता है, भाई सुनो, तुम मेरे पास छुप कर आए, मुझ पर तलवार तान ली जबकि मैं नमाज पढ़ रहा था, और तुम्हारे घोड़े पर भी मुझे किसी मुसाफिर का सामान नजर नहीं आया। जब हम दरिया पर पहुंचे तो तुमने सिर्फ अपने हाथ और चेहरा धोया, और जब तुम सोते हो तो एक आंख बंद करते हो और दूसरी खुली रखते हो, बिल्कुल भेड़िए की तरह। ये उन लोगों की आदत है जो कोई चीज छुपा रहे होते हैं। तुम अपना माल अपने कपड़ों के नीचे छुपा रहे हो। इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह मैं अमानतदार हूँ। मुझे माल की जरूरत नहीं और ना ही इस सफर में मेरा मकसद माल है। यहाँ अबा वाइल खालिद कसरी से कहते हैं, क्या ये मुमकिन है? जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे यकीन नहीं आया। गवर्नर खालिद कसरी अपनी तमाम सखावत, फयाजी और बहादुरी के बावजूद, जिनकी मिसालें लोगों की जबान पर हैं, एक औरत को कैद कर देता है। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने अपने शौहर से मोहब्बत की। खालिद कहता है, ए अबा वाइल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसका शौहर कौन है। अबा वाइल कहते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ अमीर। मैं आपसे बुर्दबारी और मेहरबानी की उम्मीद लेकर आया हूँ, और आप जानते हैं कि इस औरत के अहले खाना कौन है और इसका कबीला कितना बड़ा है। तो क्या अमीर के लिए ये मुनासिब है कि वो उन सबको अपना दुश्मन बना ले? उनकी बात सुनकर खालिद सोच में पड़ जाता है। इधर अबा वाइल का मुलाजिम सख्र से कहता है, मैं तुम्हारे पास एक काम लेकर आया हूँ। वो कहता है, भाई तुम्हें क्या चाहिए? मुलाजिम कहता है, हम एक बड़े काफले के साथ मिस्र जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी हर वो चीज नई कर दो जिसे लोहार के काम की जरूरत हो, जैसे जंजीरें, कीलें और दूसरी चीजें जिनकी हमें रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। सख्र कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, काम ऐन वक्त पर आ गया। मुलाजिम कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है, मैंने थोड़ी सी रकम जमा कर ली है, इससे एक छोटा
چھوٹا سا گھر خریدوں گا، اس کے مالک سے میری بات طے ہو چکی ہے اور اس کام کی اجرت سے انشاءاللہ باقی رقم بھی پوری ہو جائے گی۔ ملازم کہتا ہے اللہ اس گھر میں تمہارے لیے برکت دے، اے صخر تم ایک نیک آدمی ہو، ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ صخر کہتا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ملازم کہتا ہے بیوی اے صخر، بیوی۔ صخر پوچھتا ہے میں کس سے شادی کروں؟ ملازم کہتا ہے بس کہہ دو کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، میں تمہارا رشتہ مانگ لوں گا، اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر کازان عطیہ کو بتاتا ہے میرے بیٹے سہیل کی شادی کو 2 سال ہو گئے، اس نے مجھے دعوت نہیں دی اور نہ میں گیا۔ 1 ہفتہ پہلے اس کا خط آیا، اس نے مجھ سے معذرت کی اور چاہا کہ میں اپنی پوتی کا نام رکھوں۔ اس دوران چند لوگ ان سے چھپ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ عطیہ کہتا ہے اور جو رقم تمہارے پاس ہے وہ تمہارے بیٹے کے لیے تحفہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میری پوتی کے لیے۔ پھر اچانک وہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں۔ عطیہ قازان کی لاش کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے بیچارہ ان مجرموں نے تمہیں یہ موقع بھی نہ دیا کہ تم اپنی پوتی کو دیکھ سکتے۔ اتنے میں ابو اسحاق وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر عطیہ کی زوجہ کو دکھایا جاتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ خیر ہو اے اللہ، اسے خیر والا بنا۔ یہاں طلحہ اپنے باپ کے دوست کو لے کر ابو عمارہ کے پاس آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ابو عمارہ مجھے بتاؤ تمہاری تجارت میں سے کتنا حصہ ابھی تک کرائے پر نہیں دیا گیا؟ ابو عمارہ جواب دیتا ہے کیا تم اس کا 1/4 حصہ چاہتے ہو یا 1/3؟ طلحہ کہتا ہے اگر میں کہوں کہ مجھے سارا چاہیے تو کیا تمہیں اعتراض ہوگا؟ وہ کہتا ہے سارا؟ اتنے میں ملازم آ کر کہتا ہے لوہار آ گیا ہے میرے آقا۔ ابو عمارہ کہتا ہے میرا انتظار کرنا، لگتا ہے ہماری بات طے ہو جائے گی۔ پھر وہ صخر سے کہتا ہے سنو اے لوہار، اگر تم نے اپنے کام میں کوتاہی کی یا مجھے میرے وقت سے دیر کرائی تو اللہ کی قسم۔ صخر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم مجھے دھمکی نہیں دے رہے، کیونکہ تمہاری یا کسی اور کی دھمکی سے میرا ایک بال بھی نہیں ہلتا۔ اگر تم مجھے مزدوری پر رکھنا چاہتے ہو تو شکریہ کے ساتھ رکھ لو، اور اگر نہیں چاہتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنی دکان پر واپس چلا جاؤں۔ ابو عمارہ کہتا ہے نہیں تمہیں ہی رکھتا ہوں۔ صخر کہتا ہے اچھا پھر ٹھیک ہے۔ طلحہ کہتا ہے ابو عمارہ یہ آدمی اپنی قوت اور بہادری کے لیے مشہور ہے۔ صخر کہتا ہے میں اپنے کام پر جا رہا ہوں، اور چلا جاتا ہے۔ طلحہ کہتا ہے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ ادھر عطیہ قازان کو دفن کرنے کے بعد بیٹھا ہوتا ہے۔ ابو اسحاق کہتا ہے اور مجھے کیا معلوم کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یقیناً اس مال کے لیے۔ عطیہ کہتا ہے مال تو تمہارے پاس ہے، میرے لیے چند درہم چھوڑ دو تاکہ میں ان کے ذریعے بغداد پہنچ سکوں، اور باقی تم رکھ لو۔ ابو اسحاق کہتا ہے اے شخص، تمہارے نزدیک لوگوں کی جانیں بہت سستی ہیں، تم قتل کرتے ہو، دفن کرتے ہو، پھر مال لے کر اسے بطور رشوت دے دیتے ہو۔ عطیہ کہتا ہے میں نے تمہیں کوئی رشوت نہیں دی، بلکہ صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اگر تمہارے دل میں کوئی شک یا بدگمانی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ ابو اسحاق کہتا ہے میں حرام مال نہیں لوں گا۔ عطیہ کہتا ہے فقیر ہو مگر پرہیزگار ہو؟ وہ کہتا ہے میں فقیر نہیں ہوں۔ عطیہ پوچھتا ہے پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سلام کر کے رقم عطیہ کو دے کر جاتا ہے۔ عطیہ کہتا ہے اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں یہاں ٹھہرنے کا مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ ہر طرف سے خطرہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے جانے کے بعد عطیہ سوچتا ہے یہ کیسا فقیر ہے جو نہ مال لوٹتا ہے اور نہ جان لیتا ہے، یہ تو کسی ڈاکو سے زیادہ مسجد کی امام سے مشابہ ہے۔ یہاں خلیفہ حشام بن عبد الملک کو ابریش آ کر بتاتا ہے شاعر اہل بیت فرزدق کا انتقال ہو گیا میرے آقا، تو کیا میں آپ کو مبارکباد دوں یا تعزیت کروں؟ حشام کہتا ہے جہنم میں گیا، وہ ایک فاسق اور ہم پر طنز کرتا تھا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا تھا، اور اس کی موت سے لوگ بھی راحت پا گئے اور وہ خود بھی۔ یہاں محبان اہل بیت کا ایک گروہ جمع ہے۔ آدمی کہتا ہے حشام غضبناک ہوا اور اس نے فرزدق کو قید کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے اسفان میں مکہ اور مدینہ کے درمیان قید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اس
اس کی طرف 12,000 درہم بھیجے اور فرمایا اے ابو فراس فرزدق، اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو ہم ضرور تمہیں بھیجتے۔ اس نے وہ رقم واپس کر دی اور کہا اے رسول اللہ کے فرزند، میں نے جو کچھ کہا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے غصے میں کہا تھا، اور میں اس پر کوئی دنیاوی معاوضہ لینا نہیں چاہتا۔ ادھر ورد کمیت سے کہتا ہے کاش اللہ ہمیں اس خالد اور اس کے خونخوار بھائی سے نجات دے۔ کمیت کہتے ہیں رہا یہ خالد تو اس میں مردانگی اور شرافت والوں کی صفات ہی نہیں ہے، وہ دغا باز ہے، اس کی کوئی امان نہیں، اس میں اپنے ننیال والوں کی عادت ہے۔ اس نے کس کے ساتھ دغا نہیں کی؟ کیا مرد ایسے ہوتے ہیں؟ اگر بنی امیہ کے بعض لوگ ظلم کرتے ہیں، اپنے محلوں میں شراب پیتے ہیں اور لڑکیوں اور رقاصاؤں کی محفلیں سجاتے ہیں، تو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ ان کے گورنر اس سے مختلف ہوں گے؟ ورد میری بات یاد رکھنا اور اسے اہل مرو تک پہنچا دینا۔ ورد کہتا ہے فرمائیے۔ کمیت کہتے ہیں اہل مرو کی جماعت کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا، میں ایک خیر خواہ کی نصیحت بھری طرف سے سلام پہنچاتا ہوں اور انہیں اس راستے کے بارے میں حکم دیتا ہوں جس پر وہ چل پڑے ہیں۔ میرے دادا کی قسم اور حارث تک میری طرف سے یہ عذر پہنچا دینا کہ میری طرف سے پوری کوشش تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو مصر والوں کے گھڑ سواروں کا لشکر تمہارے پاس آ پہنچتا۔ پس اے قزا ٹھہر جاؤ، ایسے تابع نہ بنو جن کی اپنی کوئی بنیاد نہ ہو۔ ورد ان کی بات سن کر سر ہلاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے لیکن وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا طنز کرنے والا ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اور کب تم نے ہمارے بارے میں حاکم یا اس کے ساتھیوں کی طرف سے تعریف سنی ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے ادریس بن عمران نے کہا ایک شخص نے فرزدق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو اسے تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں ایسی امید ہے اور تمہارا یہ عقیدہ ہے حالانکہ تم پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہو اور وہ سب کچھ کرتے جو جی میں آئے؟ فرزدق نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے والدین کا نافرمان ہوتا تو کیا وہ مجھے تندور میں پھینک دیتے اور اس پر مطمئن ہوتے؟ طلحہ کے والد کا دوست اس سے کہتا ہے اور تم نے اپنے چچا ابا وائل سے وہ قرض کیوں نہ مانگا جو تم نے مجھ سے مانگا، حالانکہ وہ خوشحال آدمی ہیں الحمدللہ۔ طلحہ کہتا ہے ایک ہی بات مجھے اس سے روکتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ طلحہ کہتا ہے میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس وجہ سے ان کا مجھ پر کوئی احسان ہو۔ وہ کہتا ہے یہی بات تم نے سچ کہی میرے بیٹے، اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنی عزت نفس مجروح نہ کرنا۔ طلحہ پوچھتا ہے اور آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اتنی ساری اونٹ کرائے پر لینا اور اتنا مال لگانا ایک بڑا خطرہ ہے؟ ممکن ہے تجارت میں نقصان ہو جائے یا ڈاکو قافلہ لوٹ لے۔ طلحہ کہتا ہے بلکہ جو بات میں نے سنی ہے وہ اس قافلے کو زیادہ محفوظ بنا دے گی۔ وہ کہتا ہے اور وہ کیسی؟ طلحہ کہتا ہے تم نے جو مجھے ابو عمارہ کے قافلے کے لوٹے جانے کا واقعہ بتایا اس کے بعد وہ ضرور محتاط ہو جائے گا اور زیادہ محافظ رکھے گا۔ وہ کہتا ہے اس بات میں بھی تم نے سچ کہا، ابو عمارہ کو ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جائے گا۔ طلحہ کہتا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مصر کے بازاروں میں سامان کی کمی ہو گئی ہے اور گوداموں اور بازاروں میں مال کم ہے، اس لیے یہ طلحہ کے قافلے کے لیے مناسب وقت ہے، اسی لیے میں نے سب اونٹ کرائے پر لے لیے تاکہ منافع زیادہ ہو۔ پھر طلحہ اسے آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا منظر ہے جہاں چند لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی انہیں روک کر پوچھتا ہے اے میرے بھائیو تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم اپنے آقا جعفر بن محمد علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایک نیک و صالح آدمی ہے۔ آدمی کہتا ہے تم شیخ ابو عبد الرحمن کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ ان سے فائدہ اٹھاؤ؟ وہ جواب دیتے ہیں اور تم خود ہمارے آقا جعفر بن محمد کی مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ آدمی بڑبڑاتا ہے میں انہیں نصیحت کرنے آیا تھا مگر انہوں نے مجھے نصیحت کر دی۔ ابا وائل صخر کی دکان پر آ کر کہتے ہیں میں تمہیں لوہے کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک تمہیں اس کی قیمت نہیں دی۔ پھر تم لوہا کیسے خریدو گے؟ وہ جواب دیتا ہے جناب میرے پاس اس کے لیے کافی مال ہے اور میں کام مکمل ہونے کے بعد لوہے کی قیمت وصول کر لوں گا، اگر میں 1 یا 2 دن دیر کر دوں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ ابا وائل کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم اپنے کام سے محبت کرتے ہو اور سستی نہیں کرو گے، کوئی بات نہیں بیٹے۔ یہ کہہ کر وہ صخر کے بازو پر ہاتھ لگاتے ہیں۔ صخر کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ لوہار کا کام خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔ ابا وائل کہتے ہیں میں نے ابو نعیم کی انگلی پر ہنسی کی اور کہا کہ وہ بہت بوڑھا آدمی ہے، لیکن تمہاری اس کندھے کا زخم کس کی کھاتی میں ڈالیں؟